مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی صبح کے لیے، بڑی روشنی کے لیے، بڑے فضل کے لیے، کیونکہ اس کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اپنے خداوند کو مبارک کہتے ہیں، اپنے باپ کی حمد کرتے، گاتے بجاتے اس کے مذبح پہ آتے ہیں۔ خداوند جی شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، جو پیدائش اس کا 2 باب اس کی 3 آیات میں یوں محکوم ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خداوند ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے دنیا کو بنایا 7 دن میں، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اس لیے وہ دن مقدس ٹھہرایا۔ اس نے ہمیں بھی 7ویں دن میں آرام کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ 7واں دن کامل کا لفظ ہے، کاملیت کا لفظ ہے۔ اگر ہم کلام میں مقدس میں دیکھیں تو خداوند نے کتنی دفعہ کہا، اگر امثال 6 باب اس کی 30 میں لکھا ہے، چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اس کو حقیر نہیں جانتے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو وہ کیا کرتا ہے، 7 دفعہ 7 گنا بھرے گا، مطلب وہ چوری کر رہا ہے تو اس لیے اس کو بھرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا نا، اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کرنا، 7 کے 70 بار، بلکہ معاف کرتے ہی جانا ہے۔ جب آپ کا بھائی آپ کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو آپ نے اس کو معاف کرتے رہنا ہے، کیونکہ خداوند نے کاملیت کو 7 کو کاملیت کا لفظ عطا کیا ہے۔ زبور 12:6 میں لکھا ہے، خدا کا کلام پاک ہے اور اس سے چاندی کی مانند جو بھٹی میں تاپا گیا ہے اور 7 بار صاف کیا گیا۔ اگر زبور 119 اور اس کی 164 میں دیکھیں کہ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتی ہوں۔ اور خروج میں دیکھ لیں، پیدائش میں بھی دیکھ لیں، جب اپنے بھائی کو اس نے مارا تھا اور خدا نے اسے کہا کہ تو نے ڈبل عطا کرنا ہے، تو 7 دفعہ بولا گیا ہر بار۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں دیکھ لیں، مکاشوہ یوحنا عارف کا مکاشوہ دیکھیں تو 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، 7 چراغدان کا ہے، 7 روحوں کا ہے، 7 فرشتوں کا ہے۔ اور اگر مکاشوہ پہلے میں دیکھیں تو خداوند دیکھا ہے، اور جو تخت پہ بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا، اور اس 7 مہروں کو کھولنے کے لیے کون غالب آیا؟ ہمارے یسوع کے سوا کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لیے کوئی بھی غالب نہ آیا، تو لکھا کہ میں اس بات پہ زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ تو یہ خدا کی 7 آنکھیں بھی ہیں، 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئیں۔ تو ہم اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو 7 کا کاملیت کا لفظ ہے، اور ہمیشہ 7 کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم اگر کلام کو لے لیں تو اگر اب ہم دیکھیں تو ہم اپنے گھروں میں مذبح لگا لیں، ہمارے گھروں میں مشکلیں ہیں، ہمارے گھروں میں تکلیفیں ہیں، تو مذبح میں کتنی قدرت ہے، مذبح میں کتنی طاقت ہے۔ ہمیں صرف مذبح کی طاقت کو دیکھنا ہے۔ اگر دیکھیں یہ پیدائش 12:8 میں ابراہیم نے مذبح لگایا تو خدا نے ابراہیم کو برکت دی، اس نے کہا تو قوموں کا وارث ہوگا، تو وہ ہیں۔ آج بھی ابراہیم، اسحاق، اسرائیل کا خداوند کو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یعقوب کا دیکھ لیں تو یعقوب کے پیدائش 35:7 میں بھی دیکھیں تو یعقوب نے بھی مذبح لگائے تھے، اور آج بھی ان کا نام ان ناموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ کس طرح مذبح لگائے جاتے ہیں۔ ایلیاہ نبی کا مذبح دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا تھا، اس کے جو سارے نبی مر گئے تھے، ایک ہی قتل کر دیے گئے تھے، ایک ہی نبی باقی بچا تھا، ایلیاہ نبی۔ وہ بھی بھاگ کے تھک گیا، تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب میں یہ کروں گا، تو اس نے کہا کہ
بال کے نبیوں کو جو 450 لوگ تھے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک شرط لگا لی. اس نے کہا کہ اگر تم اس مذبح پر جو لگایا، اس نے 2 بیلیں لی، ایک خود رکھ لی، ایک ان کو دی اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر مذبح پہ رکھے. اس نے کہا اگر تم اس پر آگ نہیں لگانا، اس پر آگ خدا کی طرف سے آسمان سے آئے گی. تو اس مذبح پہ وہ شام کو صبح سے شام تک ایلیا نبی کے جو بال نبی تھے وہ اس مذبح کے ارد گرد گھومتے رہے. مطلب جیسے شیعہ وہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اور لہو لہان کیا تاکہ وہاں آگ آ جائے، پر وہاں تو کوئی نہیں تھا. ایلیا نے کہا شاید تمہارا خدا جو سردار ہے بال کا وہ سو رہا ہوگا. یہ جو بھی ہے سب کلام پڑھیں، اس میں پورا لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ہے ایلیا کا مذبح. پہلا سالہ 3:18 باب سے اگر 30 تو 41 تک پڑھیں تو دیکھیں کہ پھر ایلیا نبی نے جب وہ کر چکے شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، تو وہاں کوئی آگ نہ ہوئی. لیکن جب شام سے صبح تک ایلیا نبی کا وقت آیا شام کو، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور یعقوب کے بیٹوں کے شمال کے مطابق جن پر خدا کا کلام نازل ہوا تھا کہ ان کا نام اسرائیل ہوگا، ان کے 12 پتھر لیے. ان پتھروں سے خدا کے لیے ایک مذبح تیار کیا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایک بڑی کھائی کھود دی جس کی پیمان 2 انچ سمت تھی، اور اس نے لکڑیوں کو کرینوں سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھر دیے، اور کہا کہ 4 مٹکے پانی بھر کر اس سوکھتی قربانی پر انڈھیل دو. اس نے کہا 2 بارہ کرو. انہوں نے 2 بارہ کیا. اس نے کہا سرے بار کرو. انہوں نے سرے بار کیا اور مذبح کے ارد گرد پانی بہنے لگا، اور اس نے کھائی کو بھی پانی سے بھرا دیا. اور شام کی سوکھتی قربانی کے وقت ایلیا نبی مذبح کے نزدیک آیا. اس نے کہا اے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خداوند، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خداوند خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے تیرے ہی حکم سے کیا ہے. تب مذبح پہ تو ان کے دلوں کو پھیر کے لایا. تب مذبح پہ ایک آگ ناصر ہوئی. اس نے اس سوکھتی قربانی کو لکڑیوں، مٹیوں، پتھروں سمیت بسم کر دیا، اور کھائے کے پانی کو بھی چاٹ لیا. اور جتنے وہاں کھڑے تھے وہ منہ کے بل گر پڑے اور کہنے لگے خداوند وہی خداوند ہے، خداوند وہی خداوند ہے. ایلیا نبی نے کہا کہ بال کے نبیوں کو پکڑ لو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، ان سب کو پکڑ لیا، اور ایلیا نبی نے انہیں زوم کے نالے پہ جا کے قتل کر دیا. تو اس طرح مذبح کی آگ تھی. اس طرح ہمارے خدا نے ایلیا نبی کے اس قربانی کو دیکھا اور آسمان سے آگ ناصر کی، اور یہ اس مذبح کی طاقت ہے. اگر ہماری زندگیوں میں کہیں کمیاں ہیں، کوئی کمزوریاں ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، رکے ہوئے ہیں، بندھن ہیں، جوئیں ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں مذبح لگا لیں. اپنے خداوند کے لیے اپنے خداوند کو پکارنا شروع کر دیں. جس طرح ابراہیم نے لگایا تو خدا نے اسے کہا جو تجھے لعنت کرے گا میں اسے لعنت کروں گا، اور جو تجھے برکت دے گا میں تجھے برکت دوں گا. اور دیکھیں آج وہ قوموں کا باپ ہے. آج بھی ہم ابراہیم اسحاق کا خدا کہتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی اپنے گھروں میں خداوند کو بلانا ہے اور اس کی حضوری کو لانا ہے. اور تب جب بھی ہماری کوئی مشکلیں ہوں گی، کوئی تکلیفیں ہوں گی، ہمارے کام جو رکے ہوئے ہیں، ہر گھر میں بیماری، دکھ، تکلیف جو بھی، اگر ہم اپنی زندگیوں میں مذہبوں کو کھڑا کر لیں گے تو خداوند ہمیں شفا دے گا. اپنی بیماری کے لیے، اپنی غربت کے لیے، ہر ایک طرح کے لیے خدا کا زندہ کلام ہے، اسے لے لیں اور مذبے اپنے گھر میں لگا لیں. ہم نے بھی مذبے لگائے. ابھی میری بھابھی جو بہت بیمار تھی 3 مہینے پہلے، کافی ان کی حالت خراب تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، تو میں نے مذبح لگایا. ہمارے پاسٹر نے کہا، اور میں نے 7 دن 18 زبور اور 35 گھٹنوں پہ جا کے پڑھا 7 دفعہ، اور خدا نے انہیں شفا دی. اب خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے، خدا کی برکت ہے کہ اس نے اس مذبح کی آگ میں ساری اس کی بیماری کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو جلا دیا، بسم کر دیا. خدا کی آسمان سے آگ نازل ہو گئی. اسی طرح جب ہماری دکھ تکلیف ہوتے ہیں، جب ہم خدا سے مذبح پر رکھ کے دعا کرتے ہیں، خدا ہماری ضرور سنتا ہے، کیونکہ اس کا تو وعدہ ہے نا، جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں
دوں گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کے وعدوں میں، اس کے دینے میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ وہ تو اپنے منہ کے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو وقت کا ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے مذبح پہ آنا ہے، خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ آج کہیں بھی بیمار ہے، آج کہیں بھی دکھ ہے، کہیں بھی تکلیفیں ہیں، کاروبار نہیں، روزگار نہیں، ہر طرح کی نجات کا حل صرف کلام ہے، اور ہمیں صرف کلام میں کھڑے رہنا ہے، خدا کے وعدوں پہ کھڑے رہنا ہے جو سچے اور برحق ہیں۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، اور پھر دیکھیں خدا کی قدرت، 7 دن تو پھر بھی زیادہ ہیں، 7 دن کے اندر لوگوں کے بڑی بڑی گواہیاں آئی ہیں مذبح لگانے سے، 4 کے دن میں، چوتھے میں، 5ویں میں، چھٹے میں، کہ کس طرح خدا نے دعاؤں کو سنا اور قبول کیا ہے۔ تو ہمارا خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری مناجات کو دیکھتا ہے، وہ ان پر کان دھر لیتا ہے۔ ہمیں صرف دعاؤں میں آنا ہے، ہمیں اپنی کمی کمزوریوں کو دور کرنا ہے اور خدا کے مذبح پہ آ جائیں، خدا سے مانگے تو وہ دے گا۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آج ہر گھر میں مذبح لگ جائے، کیونکہ وقت ہے، آج وقت ہے ہر زندگی کو بچانے کا۔ ایک ہی طریقہ، یہ زندہ کلام، یہ روشنی، جب یہ روشنی ہماری زندگیوں میں ہے تو کہیں بھی اندھیرا نہیں رہے گا، کہیں بھی بیماری نہیں رہے گی، کہیں بھی دکھ نہیں رہے گا، کیونکہ اس ہر چیز کا، زندگی کا حل صرف کلام ہے، کلام ہے۔ کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ میں ہی تیرا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، ہمارے باپ کے سوا کوئی نہیں۔ اس کلام کو لے لیں تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے تاکہ آج ہم جان جائیں اور اپنی زندگیوں میں مذبح کو کھڑا کر لیں۔ جتنی دفعہ بولا جاتا ہے کلام پڑھیں، کلام کو لے لیں، اور کلام ہی ہماری زندگیوں کو سنوار دیتا ہے، کلام ہی ہماری راہ کی روشنی ہے، کلام ہی ہماری زندگی کی روشنی ہے، یہی ہمیں زندگی دیتا ہے، اسی میں زندگی ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اپنے گھروں میں مذہبوں کو کھڑا کر لیں تاکہ بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو۔ خداوند ہر گھر میں نجات آئے، ہر زندگی میں نجات آئے۔ خداوند سب کی حفاظت کریں، یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ میں سب کے لیے شلوم کو اور سلامتی کو بولتی ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔